بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹائم ٹوڈے ود حسین تیبو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حسین تیبو. آج کی خاص خبریں خاص طور پہ جو ریجن میں افغانستان میں جو خاص طور پہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ حالیہ الیکشنز ہوئے. اس میں پی ٹی آئی نے یہ سمجھا ہے وزیر اعظم صاحب نے کہ شاید ان کو ووٹ کم ملے ہیں. الیکشن کمیشن کے خلاف جو فیڈرل منسٹر ہیں وہ سخت بیان بازی کر رہے ہیں, اس پہ تفصیلاً بات کریں گے. پریزیڈنٹ صاحب نے جوائنٹ سیشن کو خطاب کیا, اس میں میڈیا کو الاؤ نہیں کیا گیا, کیا ریزنز تھے اس پہ بھی بات کریں گے. پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی کی کیا سائلنٹلی کوئی ڈیل ہے جس کے تحت وہ ایک دوسرے کے ساتھ اپنے نوٹس ایکسچینج کر رہے ہیں اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ اپنی زیادہ سمپتی کریٹ کر رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جی ڈی اے کا کل اجلاس ہوا ہے جس میں خاص طور پہ پیر صاحب پاگاروں نے کافی باتیں کی ہے, اس پہ بھی تفصیلاً ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر شہاب امام صاحب جو سینئر اینالسٹ ہیں, کالمسٹ ہیں, فارمر بیوروکریٹ ہیں, گہری نظر ہے گورننس کے اوپر. سر آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ بیرسٹر علی طاہر صاحب ہیں جو لیگل ایکسپرٹ ہیں, اس کے ساتھ اینالسٹ ہیں مشہور. سر آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا. جی ڈی اے کے سینئر رہنما ہیں مخدوم محسن صاحب, کل میٹنگ میں بھی شامل تھے جو پیر صاحب پاگاروں صاحب کی صدارت میں ہوئی. تفصیلاً بات کریں گے کہ کیا جی ڈی اے اس وقت گورنمنٹ کے ساتھ جو کولیشن ہے اس کو خدا حافظ کہنے جا رہے ہیں. سر آپ کا بہت شکریہ, آپ نے بھی ٹائم دیا. سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب میں آپ کے پاس آؤں گا, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کی جو ابھی الیکشن میں پرفارمنس تھی یہ ریزنیبل ہے؟ اور جنرلی انہوں نے پورے پاکستان میں تو سیٹ لیے ہیں لیکن پنجاب میں کچھ کم لیے ہیں, باقی اگر کراچی میں دیکھتے ہیں تو تھوڑا سا ڈکلائن آیا, کیا آپ ایگری کرتے ہیں؟ نہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی واحد پولیٹیکل آرگنائزیشن ہے جو اکراس پاکستان جس کی ریپریزنٹیشن ہے. سر بلوچستان سے بھی اس نے سیٹیں لی ہیں, کے پی کے سے بھی لی ہیں 16 سیٹیں, اور پچھلے جو الیکشنز کینٹونمنٹ بورڈ کے ہوئے تھے سندھ میں ان کی 3 سیٹیں تھیں, رائٹ, اور 3 سیٹیں تھیں, 33 جب ٹوٹل تھا. اب تو سبسٹینشیل کافی 10-12 سیٹوں کے بڑھنے کے بعد 14 سیٹس انہوں نے لی ہیں, اور پنجاب میں بھی 25 ہیں, اور پی ایم ایل این کی 47 ہیں, مگر پی ایم ایل این صرف پنجاب میں ہے اور 2 یا 3 سیٹیں یہاں سندھ سے آئی ہیں, اور یا تو انڈیپینڈنٹ ہیں جو اکراس پاکستان آئے ہیں یا پی ٹی آئی آئی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ایک زمانے میں پیپلز پارٹی کو کہا جاتا تھا کہ چاروں صوبوں کی زنجیر, تو اس کو پی ٹی آئی نے ریپلیس کر دیا ہے. اور یہ ایک کوئی بینچ مارک یا یارڈ اسٹک نہیں ہے کہ آپ اس کی پاپولیرٹی کو گیج کریں, بٹ ایون دین جو بھی پرفارمنس ہے 3 سال کی, یا جو بھی اس کے اکنامک انڈیکیٹرز ہیں, یا جو بھی اسینشل کموڈیٹیز کی مہنگائی یا اتراؤ چڑھاؤ ہے, اس کے باوجود جو ہے وہ کراچی میں اس نے آلموسٹ سویپ کیا ہے پی ٹی آئی نے, اور کراچی میں ہی جن کا اسٹرانگ ہولڈ ہے, کے پی کے ان کا اسٹرانگ ہولڈ ہے, وہاں سویپ کیا ہے, اور پنجاب میں بھی بہت زیادہ جو ہے وہ ڈسپل ان کی پرفارمنس نہیں ہے. ٹھیک بات ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو وہ سلوگن جو نوجوانوں کے لیے لے کے چلے تھے, اور خاص طور پہ جو پی ٹی آئی کا ووٹ بینک تھا وہ شہری علاقوں میں زیادہ تھا جہاں پہ قدراً ایجوکیشن لٹریسی ریٹ ہائی تھا, تو وہ ابھی تک انٹیکٹ ہے؟ اور انٹیکٹ ہے, ویسے ہی ان بالکل انٹیکٹ ہے. اور تھوڑی بہت ہلکی پھلکی دیکھیں, لاہور جو ہے یا پنڈی جو ہے یا جو ڈویژنز ہیں, جیسے گجرانوالہ میں پی ایم ایل این نہیں جیتی ہے, فیصل آباد میں نہیں جیتی ہے, تو یہ فلیکچویٹ تو تھوڑا بہت کیا ہے, مگر اگر براڈر اس میں دیکھیں تو پی ٹی آئی نے اپنے ووٹ بینک کو انٹیکٹ رکھا ہوا ہے. اور بہت یہ 3 سال کا ٹائم بہت شارٹ ہے کہ ہم اس کو کریں, چونکہ یہ دونوں میجر پولیٹیکل پارٹیز کے بعد جو ایک کسی کو تھرڈ آپشن ملا ہے تو وہ پی ٹی آئی کی صورت میں ہے. تو اٹس ٹو ارلی کہ اگر ہم اس کو جو ہے وہ کہیں کہ اٹ از لوزنگ گراؤنڈ. اس وقت ہمارے ساتھ مظہر عباس صاحب موجود ہیں. مظہر عباس صاحب کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے, میڈیا انڈسٹری کے سب سے بڑا نام ہے پاکستان میں. مظہر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا. سر مظہر بھائی, اس وقت آپ کیا دیکھ رہے ہیں جو حالیہ جو گورنمنٹ کی پالیسیز ہے, خاص طور پہ جو میڈیا کے جو نمائندے ہیں, جو خاص طور پہ ہم نے ابھی حالیہ دیکھا کہ انہوں نے پریزیڈنٹ صاحب کے جوائنٹ سیشن میں میڈیا کو الاؤ بھی نہیں کیا, کیا ریزن دیکھ رہے ہیں آپ؟ گورنمنٹ کی
प्रॉब्लम सारी गवर्नमेंट की एक प्रॉब्लम होती है कि वो जब अपोजिशन में होते हैं तो वो आज़ादी इजहार के सबसे बड़े चैंपियन होते हैं। वही लोग जब गवर्नमेंट में आते हैं तो उनका रवैया पूरा बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। इमरान खान साहब जब तक अपोजिशन में थे उस वक्त तक वो आज़ादी इजहार के सबसे बड़े चैंपियन थे। इसी तरीके से पीपल्स पार्टी, लेकिन जब वो इसी तरह से नून लीग का आप उठा लें, लेकिन बदकिस्मती से जो गवर्नमेंट में होते हैं लोग, उनका एटीट्यूड, उनका रवैया बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। अनलाइक गवर्नमेंट, अनलाइक अपोजिशन। ये क्राइसिस है। फिर मुझे लग ये रहा है कि जिस तरह क्राइसिस बढ़ता जा रहा है और गवर्नमेंट इसको हैंडल नहीं कर पा रही, उससे पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जन्म ले रही है। यानी जैसे आप इलेक्टोरल वोट मशीन का समझ लें, इलेक्शन कमीशन से कॉन्फ्लिक्ट डेवलप हो रहा है, मीडिया से कॉन्फ्लिक्ट डेवलप हो रहा है, जुडिशरी के अपने इशूज हैं, जुडिशरी में सिचुएशन अच्छी नजर नहीं आ रही। ये वो चीजें, ये वो साइंस होते हैं जब एक अनसर्टेनिटी बिल्डअप हो रही होती है। तो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट अनफॉर्चुनेटली अब तक इन चीजों को उस तरह सही मानों में एड्रेस नहीं कर रही। ये चीजें अगर एग्रीवेट हुई तो इसके लूजर्स गवर्नमेंट ही होगी। सिस्टम, गवर्नमेंट भी क्या, सिस्टम लूज हो सकता है। और यही चीजें मुझे लग रही हैं। ठीक है, कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन हो गए, उसमें कहीं कोई पार्टी जीती, वो पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी होता है, पार्ट ऑफ द सिस्टम होता है। कभी आपका ग्राफ ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है, लेकिन इंस्टीट्यूशन अगर हिट होते हैं और इंस्टीट्यूशन डैमेज होते हैं तो फिर सिस्टम डैमेज होता है। और उसकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की होती है हाउ टू हैंडल द सिचुएशन। और यही लग रहा है कि गवर्नमेंट की हैंडलिंग जो है वो मुनासिब नहीं नजर आती, जिसकी वजह से उनको नुकसान हो रहा है और उनकी पॉपुलैरिटी अफेक्ट हो रही है इससे। मदर साहब, इस वक्त हम अगर देखते हैं तो गवर्नमेंट के जो ख़ास तौर पे फेडरल मिनिस्टर हैं वो इदारों के साथ डायरेक्ट आके कन्फ्लिक्ट के सिचुएशन में आ रहे हैं। अगर इलेक्शन कमीशन की बात देखा जाए तो क्या आप समझते हैं कि ये जो फार्मूला है ये ठीक है, या उनको इदारों को अडॉप्ट करना चाहिए और इदारों को ओन करना चाहिए और उनसे बैठ के बात करना चाहिए? कमीशन अपनी 37 रिजर्वेशन दी थी, उसके बाद आप सीने चढ़ा के गुजरा आ जाते हैं। कभी कोई मिनिस्टर ये कहता है कि इलेक्शन कमीशन को आग लगा दी जाए, कभी कोई मिनिस्टर ये कहता है कि चेयरमैन इलेक्शन कमीशन जो है पैसे पकड़ के वो करते हैं। मतलब आपके गुजरा के ये जो टोन है उससे चीजें बेहतर तो नहीं होती, उससे चीजें एग्रीवेट होती हैं, खराब होती हैं। आप यही बात आप बहुत अच्छे मुनासिब अंदाज में कर सकते थे कि इलेक्शन कमीशन जो है हमारी वो सुन नहीं रहा। देखिए, शुरू से अगर आप देखें कि अपोजिशन के साथ रवैया, अपोजिशन का इनके साथ रवैया, हमने पिछले 3 साल में ऐसा लग रहा था कि जैसे सारी पॉलिटिक्स अपनी स्ट्रीट पॉलिटिक्स चल रही है। गवर्नमेंट नहीं नजर आ रही थी। सिस्टम देख लें, गवर्नेंस उठा के देख लें आप, यानी सिर्फ पंजाब का उठा के देख लें, कहीं 6 चीफ सेक्रेटरी तब्दील होते हैं 3 सालों में, 5 आईजी तब्दील होते हैं। इसी तरीके से 6 FBR के चेयरमैन, 4 फाइनेंस मिनिस्टर, 4 इंफॉर्मेशन मिनिस्टर। इससे गवर्नमेंट की बैड गवर्नेंस रिफ्लेक्ट करती है कि आपसे चीजें समझ नहीं पा रही। तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को रीविजिट करना चाहिए अपनी पूरी पॉलिसी को, पॉलिटिक्स को, उनको अपने मैनिफेस्टो को देखना चाहिए, क्योंकि उनकी पार्टी में बहुत से ऐसे लोग इस वक्त हैं उनकी हुकूमत का जो उनकी पार्टी का हिस्सा नहीं रहे थे। तो वो अपनी कहीं ना कहीं डिविएट कर रहे हैं अपनी पॉलिटिक्स से, जो उनकी बेसिक पॉलिसी। इसीलिए आप अगर उठा के देखें तो आपको नजर आएगा, ये चीजें आपको बिल्कुल नजर आएंगी कि जो पार्टी की मंशूर था, जो पार्टी की पॉलिटिक्स थी, वो इससे बड़ी मुख्तलिफ है जो आज वो कर रहे हैं। मदर अब्बास साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। बैरिस्टर साहब, आपने मदर साहब की बातें भी सुनी, उसके साथ आपने जो एक इंडिपेंडेंट एनालिस्ट था शाह साहब का, डू यू एग्री कि PTI जो है वो उन्होंने अपने आप को अभी तक जो उसकी लेवल थी वो मेंटेन रखी हुई है?
سر ٹو بی ویری آنیسٹ دیکھیں اگر آپ اس کو پرائما فشائے دیکھیں تو اس بات میں کوئی شک نہیں ہے, بالکل صاف نظر آ رہا ہے. شہاب صاحب کی اس بات سے بھی میں ایگری کرتا ہوں کہ چاروں صوبوں کے اندر پی ٹی آئی کی ریپرزنٹیشن آئی ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم پنجاب کے اندر نون لیگ نے انہیں بڑا بری طرح ڈیفیٹ کیا میں سمجھتا ہوں, اور ایک ریڈ ہیرنگ ہے گورنمنٹ کے لیے آگے. سندھ کے ڈائنامکس تھوڑے سے ڈفرینٹ ہیں, وہ اس طرح سے ڈفرینٹ ہیں کہ جو شہری علاقے ہیں جہاں پہ میجورٹی آف کنٹونمنٹس ہیں وہاں پہ تو پیپلز پارٹی ویسے ہی کبھی بہت زیادہ بیک ان دا 70s میں وہ بڑا زیادہ جیتے تھے, لیکن ان دا لاسٹ 20-30 ایئرس تو ان کی اتنی ریپرزنٹیشن نہیں رہی, وہ زیادہ تر رورل ایریا سے آتے رہے ہیں. تو پی ٹی آئی کا وہاں پہ میجورٹی لے لینا, اور میرا خیال ہے 3 سیٹیں 14 سیٹیں ٹوٹل ہیں, 11 پیپلز پارٹی کی ہیں, تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بہت بڑی فتح ہے. میں سمجھتا ہوں حکومت کے لیے ریڈ ہیرنگ ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ یہ جو کنٹونمنٹ الیکشنز ہوتے ہیں یہ آپ کو پتہ ہے گلی محلے کے لیول کے الیکشنز ہیں. اس میں پارٹی آئیڈیالوجی سے زیادہ جو ہے وہ آپ کے پرسنل تعلقات, آپ محلے میں کس بندے کو جانتے ہیں, کون آپ کو مسجد میں زیادہ نظر آتا ہے, کس سے آپ کا ٹاکرا ہو جاتا ہے گلی میں نکلتے ہوئے, وہ چیزیں زیادہ ڈیپینڈ کرتی ہیں. تو میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ یہ جو کنٹونمنٹ الیکشنز ہیں یہ کوئی بڑی پکچر کے لیے کوئی پریڈکشن نہیں ہوتے, یا یہ کوئی جس کو کہتے ہیں کہ گلاس نہیں ہوتے جس کے اندر نظر آ جائے کہ آگے کیا آنے والا ہے. بائی الیکشنز کو شاید آپ کہہ لیں کیونکہ وہ ایک لارجر اسکیل کے اوپر ہوتے ہیں تو آئیڈیالوجی بڑا پارٹ پلے کرتی ہے. وہ ایک جو کینڈیڈیٹ ہے ایم پی ہے وہ 1.5 لاکھ لوگوں سے, یا اگر وہ ایم این اے کے لیے ہے تو وہ 2.5 لاکھ لوگوں سے, تو اس کے پرسنل تعلقات نہیں ہو سکتے. بٹ یہ جو کونسلر لیول کے الیکشنز ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر جو پرسنل ایک ایلیجینس ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. اور تبھی آپ دیکھیں کہ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ نیشنل اسمبلی میں انڈیپینڈنٹس کی میجورٹی آ جائے, نہ پروونشل اسمبلی میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انڈیپینڈنٹس کی میجورٹی آ جائے. لیکن یہ جو گلی محلے لیول کے الیکشنز ہوتے ہیں اس میں انڈیپینڈنٹس ہمیشہ جو ہے وہ بڑا زبردست طریقے سے سامنے آ جاتے ہیں, اور اس دفعہ بھی یہی ہوا کہ انڈیپینڈنٹس جو ہیں وہ دوسری بڑی فورس بن کے سامنے آئے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی لارجر پکچر اس کو زیادہ اگر آپ پروجیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ مسکنسیوڈ ہوگا. یہ نہیں سمجھتے کہ پیپلز پارٹی نے اپنے آپ کو محدود کیا ہوا ہے صرف سندھ صوبے تک, اور وہاں پہ ہی اپنی ساری پرفارمنس دکھا رہے ہیں, اور کوئی سائلنٹلی گورنمنٹ کے ساتھ ان کی کوئی ڈیل بھی ہے جس کے تحت انہوں نے پی ڈی ایم کو بھی چھوڑا ہے؟ اچھا سر, میں آپ کی ہر بات سے ایگری کرتا ہوں سوائے اس کے کہ وہ سندھ میں پرفارمنس دکھا رہے ہیں. پرفارمنس نہیں دکھا رہے نا, یہی تو مسئلہ ہے, تبھی تو وہ محدود ہو گئے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں شاید ڈیل حکومت سے نہیں, لیکن شاید جو کچھ زیادہ وزڈم والے انسٹیٹیوشنز ہیں, جو کچھ زیادہ سوچ سمجھ رکھنے والے انسٹیٹیوشنز ہیں, ان کے ساتھ شاید کچھ ایک کمفرٹیبل ریلیشن شپ ہے. لیٹس ناٹ یوز دا ورڈ ڈیل کیونکہ وہ پھر چند لوگ اس کے اوپر غصہ کر جاتے ہیں. لیٹس سے کہ وہ ایک کمفرٹیبل ریلیشن شپ کے اندر ہے, میچور پالیٹکس کر رہے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ آنے والے وقتوں میں ان کے لیے ون ون سچویشن اس طرح سے ہے کہ ایک تو اس وقت ان کی نظریں صرف یہ ہیں کہ فار دا 4th ٹائم انہوں نے اپنے آپ کو سندھ میں ریٹین کرنا ہے, اور اگر وہ اپنے آپ کو سندھ میں ریٹین کرتے ہیں اور پھر تھوڑا سا باہر نکل کے کھیلتے ہیں, یعنی ساؤتھ پنجاب میں یا بلوچستان میں, وہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ بلوچستان میں کس طرح بادل جو ہیں وہ پلٹ رہے ہیں, کس طرح لیڈرز بائی دا فلاک پیپلز پارٹی میں آ رہے ہیں, اور یہ جو چیف منسٹر ہیں ان کے خلاف بھی نو کانفیڈنس موشن آ گیا ہے. تو پیپلز پارٹی یا تو لارجسٹ اپوزیشن پارٹی بننے کی کوشش کرے گی, یا جو رولنگ کولیشن ہوگا نیکسٹ اس کے اندر ایک کولیشن پارٹنر بننے کی. وہ یہ نہیں سوچ رہے کہ ہم پوچھتے ہیں ہمارے ساتھ جی ڈی اے کے سینئر رہنما ان سے کہ پیپلز پارٹی کو پروونس بچانے کے لیے اگر کوئی ٹف ٹائم دے گا تو وہ جی ڈی اے ہے. تو سر آپ کی کل میٹنگ بھی ہوئی ہے, تو ذرا پہلے تو میٹنگ کا حال احوال سنائیں کہ آپ کا ایجنڈا کیا تھا؟ حسین صاحب تھینک یو سو مچ. مین تھنگ از دیٹ کہ کل ہمارے میٹنگ کا مقصد یہ تھا کہ سندھ میں کافی قدر دوست ایسے ہیں جو پیپلز پارٹی کے ساتھ کام بھی نہیں کرنا چاہ رہے, اور دوسری فیڈرل پارٹیز جو ہیں لائک پی ٹی آئی یا نواز لیگ میں بھی وہ جانا پسند نہیں کرتے. تو ایسے کافی سارے لاتعداد دوستوں ہیں, ان سب دوستوں کو ہم نے ملا کے ایک امبریلا کے اندر ہم نے جمع کیا ہے جس کو ہم کہتے ہیں جی ڈی اے, گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس. جی سر. تو بیچ میں کچھ وقت سے 6-8 مہینے سے آپ کے بھی نالج میں ہوگا کہ باتیں چل رہی تھیں, یا ہمارے مخالفین کی طرف سے ایک پروپیگنڈا تھا کہ شاید ہم لوگ ان ایکٹیو ہو گئے ہیں یا ہم لوگ کمزور ہو گئے ہیں, ہمارے لوگ ادھر سے ادھر جا رہے ہیں, جس میں میں سمجھتا ہوں کہ حالانکہ اپوزیشن سے زیادہ جن کے ساتھ ہماری مخالفت ہے
ان سے زیادہ ہمیں نقصان پہنچانے کی میں سمجھتا ہوں ہمارے جو کولیشن پارٹنرز ہیں انہوں نے کوشش کی. کل جیسے میٹنگ ہوئی, میٹنگ میں بھی ہمارا یہی ایجنڈا تھا کہ جیسے جے یو آئی سندھ کے صدر بھی کل ہماری میٹنگ میں شریک ہوئے, راشد محمود سمرو صاحب, حالانکہ ہم پی ٹی آئی کے کولیشن پارٹنرز ہیں وہ فیڈرل میں, اور فیڈرل پی ٹی آئی کے اور جے یو آئی کے کیسے حالات ہیں وہ آپ کے ذوالفقار مرزا صاحب بھی آپ کو پارٹیسپیٹ کل تھے, وہ تو ہی از پارٹ آف جی ڈی اے. میں دوسری پارٹیوں کی بات کر رہا ہوں. جی ڈی اے تو پوری انٹیکٹ تھی, سارے لوگ تھے جی ڈی اے میں. جن کے بارے میں افواہیں تھیں کہ وہ جی ڈی اے سے الگ ہو چکے ہیں, پیپلز پارٹی سے ٹاکس کر رہے ہیں یا پی ٹی آئی میں جانا چاہ رہے ہیں, سارے لوگ کل ہم نے ایک میز کے اندر بٹھا کے ہم نے لوگوں کو ایک پازیٹیو میسج دیا کہ ہم سب ایک ہی پیج پہ ہیں. باقی رہی بات جیسے میں نے جے یو آئی کا میں نے آپ سے عرض کیا کہ جے یو آئی کے ساتھ بھی ہم نے ایک الیکٹورل اتحاد کیا ہے کہ جہاں پہ ہمارے کینڈیڈیٹس ہوں گے وہاں پہ جے یو آئی ودرا کریں گی, جہاں پہ جے یو آئی کی میجورٹی ہوگی ہم ان کے کینڈیڈیٹس کا احترام کریں گے. کیونکہ پچھلے دفعہ ایسا ہوا ہے کہ کافی قدر حلقوں میں ٹھیک ہے وننگ پوزیشن میں تو جے یو آئی نہیں تھی, لیکن انہوں کے اتنے ووٹس ضرور تھے ہر حلقے میں کہ انہوں نے ہرانے میں بڑا کردار ادا کیا. جیسے سپوز اگر کس حلقے میں 70,000 ہمارے تھے, پیپلز پارٹی کینڈیڈیٹ اگر ہم سے وہاں پہ 85,000 90,000 پہ جیتا تو وہاں پہ جے یو آئی کینڈیڈیٹ نے 15 سے 20,000 ووٹ اٹھائے ہیں. اب اس بار یہ ایک پازیٹیو چیز ہوگی کہ اینٹی پیپلز پارٹی ساری قوتیں ایک ساتھ ہوں گی, اور اس میں جے یو آئی نے بھی ایگری کیا ہے کہ ہم جی ڈی اے کے ساتھ ہیں. کچھ ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ پیر صاحب پگاروں نے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو میں جی ڈی اے کو آج ختم کر کے اور میں فنکشنل مسلم لیگ کو واپس لے آتا ہوں, تو ایسا بھی کچھ تھا؟ نہیں, پیر صاحب نے ایسا نہیں کہا. پیر صاحب نے کہا میں نے جی ڈی اے بنائی ہے آپ سب دوستوں کے لیے, ٹھیک, آپ دوست ہیں تو جی ڈی اے بھی ہے. اگر آپ دوست لوگ کہیں گے تو میں جی ڈی اے ختم کر دوں گا, لیکن آپ دو لوگوں کا یہاں شامل ہونا, وہ کلپ پورا وائرل ہونا چاہیے نا, میڈیا اس کو غلط طرز میں چلاتی ہے. پیر صاحب نے سٹارٹ ایسے کیا تھا کہ یہاں پہ سارے دوست جمع ہوئے ہیں, اگر آپ لوگوں کی مرضی ہے کہ اس چیز کو کنٹینیو کریں اور تیز کریں تو آئی ایم وتھ یو. پھر جو صدر الدین صاحب نے کہا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم مرغی کو چیل سے بچائیں, تو یہ مرغی کون ہے اور چیل کون ہے؟ انہوں نے کہا مرغی کو جھیل سے بچائیں, چیل سے بچائیں. انہوں نے میرے خیال سے کوئی ذاتی کوئی اسٹیٹمنٹ جو کہ پولیٹیکل بریفنگ کے دوران تو میرے خیال سے انہوں نے کیا انہوں نے یہ انڈائریکٹلی یہ کہنے کی کوشش کی کہ جی ڈی اے کو جو سب سے زیادہ ٹارگیٹ اس وقت کر رہا ہے وہ پی ٹی آئی کر رہا ہے, اور پی ٹی آئی جی ڈی اے کو توڑ کے جیسے ارباب صاحب کو لے کے گئے؟ نہیں, یہ تو درست بات ہے, بالکل پیر صاحب نے بھی یہ بات کہی ہوگی یا میرے خیال سے کہی تھی اس طرح کی بات. باقی کافی سارے دوستوں نے بھی اس چیز کو کرٹیسائز کیا, اور ہم یہ تو اوپنلی, یہ تو خیر ہماری اندرونی کور کمیٹی کی میٹنگ تھی, لیکن اس کے علاوہ بھی جب ہم آفیشیل فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ میٹنگز کرتے ہیں, پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ میٹنگز ہوتی ہیں, اس میں بھی ہم اپنے تحفظات کا اظہار کرتے ہیں. ہم دیکھیں ہم کولیشن پارٹنرز ہیں, اور اب ہزار اختلافات ہوں, ہزار حقائق یہ ہیں کہ ابھی بھی آپ دیکھ لیں ایک پارٹی کی فیڈرل گورنمنٹ ہے, ایک پارٹی کی پنجاب میں حکومت ہے, بلوچستان میں ایز اے کولیجن ان کی حکومت ہے, کے پی کے میں 8 سال ہو گئے ان کی حکومت ہے. اب تو کینٹونمنٹ الیکشنز میں بھی ان کی رزلٹ مطلب پہلے سے بہتر آنے شروع ہو گئی, لیکن کیا وجہ ہے کہ سندھ کے لوگ الگ اتحاد بنانے کے لیے ہے, لیکن ایک پارٹی کا گورنر پریزیڈنٹ الگ الگ لوگوں سے رابطے کر رہے ہیں, ان کو دعوتیں دے رہے ہیں, لیکن لوگ اس پارٹی کی طرف کیوں نہیں جا رہے؟ کیونکہ ہمارے سندھ کے حقائق کچھ اور ہیں. آپ کے پاس جب گورنر صاحب تشریف لائے تو وہ انہوں نے آپ کو پی ٹی آئی میں جوائن کرنے کے لیے کہا؟ دیکھیں گورنر ایک ان آفیشیل پوسٹ ہے, گورنر صاحب کے ساتھ ہمارے ذاتی تعلقات ہیں. گورنر صاحب ہمارے پاس آئے, لیکن اس کے بعد پریزیڈنٹ صاحب نے مہربانی کی تھی, رابطہ کیا تھا, اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ پرائم منسٹر صاحب چاہتے ہیں کہ آپ جوائن کریں, پی ٹی آئی کو جوائن کریں. پی ٹی آئی کو جوائن کریں. اس کا مطلب ہے کہ وہ چیل والی بات ٹھیک ہے نا کہ وہ مرغی کو چھوڑا ہے؟ وہ تو دیکھیں نا, وہ ظاہر ہے اٹس اے پارٹی. ہمارا شکوہ صرف یہ ہے کہ ہم آلریڈی آپ کے ساتھ ہیں. تو آپ نے پی ٹی آئی جوائن کیوں نہیں کی سر؟ ہاں دیکھیں پی ٹی آئی کی جو 3 سال کی میں سمجھتا ہوں جو پرفارمنس ہے, اور ہم ایک الیکٹورل پالیٹکس کرتے ہیں, ہم پارٹی پالیٹکس تو ہم زیادہ تر کرتے نہیں ہیں. ہم لوگوں کے اپنے حلقے کے عوام کو جواب دینا پڑتا ہے کہ کیا ڈیلیورنس رہی, کیا. اب مین تھنگ از دیٹ ٹھیک ہے, میں کس چیز پہ بحث نہیں ہے. میرے ساتھ پی ٹی آئی کے کافی سارے دوست پروگرامز میں ہوتے ہیں الگ جگہ پہ, تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اکنامی کو بہتر کر دیا ہے یا یہ پروجیکٹس ہیں. ٹھیک ہے, ان لوگوں نے کوئی بہتر کام کیا ہوگا, نو آرگیومنٹ, لیکن عوام کو اگر بیلنس آف ٹریڈ یا بیلنس آف پیمنٹ اگر سرپلس میں ہے, عوام کو فرق نہیں پڑتا. البتہ پیٹرول کی پرائز اگر بڑھ جاتی ہے, عوام کو مہنگائی سے فرق پڑتا ہے. سر
اکانومی کی بات ہوئی تو آپ اکانومی کو بھی بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں، تو اس وقت جو ہماری اکانومی کے فگرز ہیں وہ بہتر ہوئے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو روڈ میپ ہے وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے صحیح بنا دیا ہے؟ اگلے سال 2 سال جو آئیں گے وہ پراپر ڈیلیور ہوگا؟ بالکل بات یہ ٹھیک ہے، مگر ابھی جو پچھلے 2 مہینے گزرے ہیں اس میں آپ کا امپورٹ بل جو ہے وہ انفلیٹ ہوا ہے، رائٹ، اور اگر آپ اس کو فردر انویسٹیگیٹ کریں کہ وہ انفلیٹ کیوں ہوا ہے تو اس میں جو آپ کے لوکل اسمبلرز ہیں انہوں نے ہیوج امپورٹس کیے ہیں، جیسے ایم جی ہے اس کی بہت زیادہ گاڑیاں آئی ہیں، تو اس کی وجہ سے جو ہے نا آپ کا امپورٹ جو بل ہے وہ بڑھا ہے. جو امپورٹ بل بڑھا تو وہ جو ٹریڈ گیپ ہے، جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ دوبارہ سے بڑھ گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ڈالر جو ہے جو روپیز ہے ان کی جو پیرٹی ہے وہ مزید جو ہے اس کی ڈی ویلیویشن بڑھ گئی، رائٹ، اور جو بڑھ گئی تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک آرگومنٹ سے یہ ہوتا ہے کہ جی آپ کی ایکسپورٹس میں فائدہ ہوتا ہے، ایکسپورٹس میں ان کنسائنمنٹس میں فائدہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی نکل چکی ہیں، ٹھیک ہے، آپ کا جو ٹیریٹوریل واٹر سے چلی گئی ہے، جو پاکستان کا جو شیلف ہے ٹیریٹوریل شیلف سے وہ جہاز جا چکا ہے. ادروائز تو جو آپ کے امپورٹس ہیں جو آپ کو را مٹیریل چاہیے ہوتا ہے اپنی ایکسپورٹس کے لیے، بہت ساری چیزیں آپ کیمیکلز کرتے ہیں، کاٹن بھی اب تو پاکستان میں آنے باہر سے امپورٹ ہوتا ہے، تو وہ فوراً امیجیٹلی پرائسز ان کی ریوائز ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ ڈالر اگر آپ کا ڈی ویلیو ہوتا ہے روپیز جو کے اس میں، تو پاکستان میں مہنگائی اس میں بڑھ جاتی ہے. تو یہ جو ہمیں آپ امپورٹ کی بات کریں تو ایکسپورٹ بھی تھوڑا بہت انکریز ہوا ہے. ہاں، مگر وہ ایون آؤٹ ہو جائے گا نا، اگر آپ کے جو امپورٹس کے جو را مٹیریل ہے، انڈسٹریل را مٹیریل اگر وہ مہنگا ہو جاتا ہے تو وہ آپ کا جو ڈالر میں ایکسپورٹس میں آپ کو جو تھوڑا سا فائدہ ہوتا ہے وہ ایون آؤٹ ہو جائے گا. تو انہی کیس جو ہے نا اس کو اسٹیبل رکھنا بہت ضروری ہے. تو ابھی یہ جو 2 سال ہیں یہ بہت کروشل ہیں، اور ابھی جو بھی ہم نے جو ہنی مون پیریڈ دیکھا فیڈرل بورڈ آف ریونیو کا جو کہ جولائی تک ٹھیک تھا، مگر اگست اینڈ ہاف آف سپٹمبر اس میں جو ہے نا انڈیکیٹرز جو ہے نا وہ تھوڑے سے فلکچویٹ ہوئے ہیں، اور فلیکچویٹ ٹو دی پازیٹیوٹی یا نیگیٹو؟ نہیں، نہ نیگیٹو نہ پازیٹیو، مگر یہ کہ امپورٹ بل چونکہ بڑھا ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ آپ کا جو بیلنس آف پیمنٹ ہے تھوڑا سا آؤٹ ہوا ہے، اور افغانستان کی وجہ سے جو ڈی ویلیویشن ڈالر کی ہوئی ہے 16-18 روپیز، اس کا بھی امپیکٹ ابھی تو نہیں آیا، مگر 2 مہینے 3 مہینے میں اگر یہ سسٹین رہا 170 یا 170 سے اوپر جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کے اکنامک انڈیکیٹرز جو ہیں وہ نہیں رہیں گے جو اب ہیں. سر چینل کے تھوڑے اکنامک انڈیکیٹر لیتے ہوئے کمرشل بریک لیتے ہیں، پھر وہاں سے واپس آ کے پھر ادھر سے شروع کرتے ہیں کہ جو اس وقت ریجن میں افغانستان کی ڈیولپمنٹ ہے اس میں پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے یا فائدہ ہو رہا ہے. ایک چھوٹا سا کمرشل بریک لیتے ہیں، اس کے بعد واپس. جی ویلکم بیک ناظرین. جیسے بریک سے پہلے ڈاکٹر شہاب امام صاحب فرما رہے تھے کہ جو ہماری اکانومی فلیکچویٹ ہو رہی ہے اس میں ایک مین ریزن جو ہے وہ اس وقت جو افغانستان میں کرائسس ہیں وہ بھی ہیں. بیرسر صاحب میں آپ کے پاس آؤں گا کہ یہ جو اس وقت افغانستان میں جو کرائسس آئے ہیں، خاص طور پہ اگر طالبان نے اپنی فارمیشن بھی کر لی، حکومت بنا بھی لی، تو یہ جتنے بھی فرنٹ پیج کے لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جن کے ہم نے نام سنے، تو بیسیکلی یہ مبصرین کا کہنا یہ ہے کہ یہ جنگجو ہیں، یہ لڑاکو تو بہت اچھے ہیں، لیکن گورننس ایک ڈفرنٹ سبجیکٹ ہے. جب عمران خان صاحب بھی کہتے تھے کہ میرے پاس 200 ٹیکنوکریٹ ہیں اور 500 یہ ہیں، اور جب حکومت میں آئے تو وہ 2 سال تک تو یہ کہتے رہے کہ ابھی تک ہمیں سمجھ نہیں آئی ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ جو آئے ہیں طالبان، یہ جلدی سے گورننس بھی سمجھ جائیں گے اور فارن پالیسی بھی سمجھ جائیں گے، اور ہمارے اوپر اس کا زیادہ امپیکٹ زیادہ دن تک نہیں رہے گا؟ اچھا سر، وی آر نیکسٹ ڈور نیبرز آف افغانستان. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ وہاں پہ جو ڈیولپمنٹس ہوں اس کا ریجن کے اوپر اثر نہ ہو، تو کسی نہ کسی طرح تو ہمارے اوپر اثر آئے گا. ہاں، یہ ایک الگ بات ہے کہ ہم اس کو کتنے بہتر طریقے سے اس کو پلے آف کر لیتے ہیں، دیٹ ڈیپینڈز آن اس. بٹ یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. سب سے بڑے جو 2 چیلنجز اب طالبان کے لیے آگے آنے ہیں، وہ ایک تو یہ ہے کہ ملک کی اکنامک سچویشن کیا ہے، کرنسی کی کوئی ویلیو نہیں رہی، ان کے پاس کوئی ریزروز موجود نہیں ہیں، ان کے پاس کوئی ٹیکنوکریٹس موجود نہیں ہیں. دے ڈو ناٹ نو ہاؤ ٹو رن دا اکانومی. سینٹرل بینک میں لگانے کے لیے کوئی بندہ نہیں ہے، فائنانس منسٹر لگانے کے لیے کوئی بندہ نہیں ہے. وہ کہتے تو ہیں کہ پیسے لے کے آئیں لیکن انڈسٹری لگائیں، لیکن دے ڈو ناٹ ہیو دا ایکسپرٹیز. قانون لیجسلیشن افغانستان میں کچھ بھی نہیں ہے. اسی طرح فارن پالیسی کے اوپر اگر ہم دیکھیں
تو اس وقت طالبان کے اندر مجھے تو اب جو آگے نظر آ رہا ہے کہ فورن پالیسی کے اندر ہمیں 4 ڈیفرنٹ بیانیے نظر آ رہے ہیں. ذبیح اللہ مجاہد کوئی اور بات کر رہا ہوتا ہے, سہیل شاہین کوئی اور بات کر رہا ہوتا ہے, وہ مولوی متقی جو ہے وہ کوئی اور بات کر رہا ہوتا ہے, اور عبدالغنی برادر کوئی اور بات کر رہا ہوتا ہے, اخندزادہ کوئی اور بات کر رہا ہوتا ہے. تو مجھے تو یہ نظر آ رہا ہے کہ اب آگے طالبان کے اندر مجھے لگ رہا ہے کہ ایک امپلوژن ہونے والی ہے. یہ اتنی جلدی جو ہے وہ میٹر آپ سمجھتے ہیں کہ ریزالو نہیں ہو سکے گا طالبان سے, کہ فارن آفس بھی ٹھیک کر دیں اور پاکستان کی اسٹیبلٹی بھی آ جائے؟ سر ناٹ ایٹ آل. میں ایک چھوٹی سی پریڈکشن آپ کے پروگرام میں کر رہا ہوں کہ ود ان دا نیکسٹ 60 to 90 days طالبان کے جو اس وقت خود لیڈرز ہیں ان کے بیچ میں بڑی زبردست قسم کی آپس میں جنگ ہونے والی ہے. کیونکہ اگر آپ بیانیے دیکھیں تو اتنے ڈیفرنٹ ہیں. ایک بندہ کہتا ہے جی ہم چائنا سے ریکگنیشن کی طرف جانا چاہتے ہیں, تو دوسرا جو ہے وہ کہتا ہے کہ جو ہے وی ول لک انٹو دا میٹر, ہم اس کے اوپر بعد میں ڈیسائیڈ کریں گے, ابھی کوئی چیز ڈیسائیڈ نہیں ہوئی. ایک کہتا ہے امریکہ سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں, تو دوسرا شام میں بیٹھ کے کہتا ہے کہ نہیں جی وہ تو 20 سال اس نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے اور اب وہ ہوش کے ناخن لے, ہم حکومت میں ہیں. تو اتنا یہ آپس میں امپلوژن ہو جائے گی. اور افغانستان کے لیے وہ بھی انسان ہیں, ان کے لیے دعا کرنی چاہیے, لیکن آگے جو آنے والا وقت ہے وہ اس وقت سے مجھے ایٹ لیسٹ نظر آ رہا ہے کہ زیادہ مشکل ہے, زیادہ مشکل ہوگا. مخدوم صاحب, اس وقت اگر دیکھا جائے تو پیپلز پارٹی کے لیے جس طرح سے ہماری بات ہوئی کہ پیپلز پارٹی کو اس وقت وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اکارڈنگ ٹو اور اینالسٹ کہ وہ سندھ کو اپنے حکومت دوبارہ بنا لیں. ان کو اگر ٹف ٹائم دینے والے ہیں تو وہ پی ٹی آئی ہے یا آپ ہیں. آپ کے پاس روڈ میپ کیا ہے؟ اگر آپ عوام کے پاس جائیں گے تو آپ 3 سال تک گورنمنٹ کے ساتھ پارٹنر رہے ہیں, وہ کون کون سے پروجیکٹس ہیں جو آپ پیش کریں گے کہ دیکھیں ہم نے آپ کے لیے حکومت میں رہ کے یہ کیا؟ دیکھیں ماضی میں جو بھی ہماری گورنمنٹس رہی ہیں 2002 سے 2007 والا ٹرم آپ نکال دیں, اس کو تو آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں. لیکن جو آپ ڈائریکٹلی اگر دیکھیں ہم کولیجنز ہیں, کولیجن گورنمنٹس کے آپ کے اوپر 100% آپ اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتے یا ریلائی نہیں کر سکتے. ہاں انٹل اینڈ انلیس آپ خود ڈائریکٹلی گورنمنٹ کا حصہ ہو. یہاں سندھ میں تو ہم کرنٹلی اپوزیشن میں, اور وفاق کی بھی بدقسمتی ہے. دیکھیں سندھ کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی والے سمجھتے ہیں کہ کے پی کے اور پنجاب کے زور پہ ہم حکومت بنا لیں گے. پی ایم ایل این والے سمجھتے تھے کہ ہم پنجاب کے زور پہ یا باقی صوبوں کے زور پہ ہم, سندھ کو ہمیشہ نیگلیکٹ کیا جا رہا ہے. پیپلز پارٹی والے اب جو پارٹی 4 صوبوں کی زنجیر تصور کی جاتی تھی, وہ پارٹی دیکھیں سندھ میں بھلے وہ باتیں کتنی بھی کریں کہ سندھ میں ہم مضبوط ہو گئے, مضبوط ہیں, بات یہ ہے کہ جو پارٹی 70 میں لاہور سویپ کر کے آئی تھی, جو پارٹی کا 86 میں جو بینری صاحبہ کا لاہور میں استقبال ہوا تھا, جو پارٹی 2008 تک بھی ایک فیڈریشن کی علامت مانی جاتی تھی, وہ پارٹی اب چند اضلاع کی جماعت بن چکی ہے. سندھ میں بھی جو شہری علاقے ہیں ان میں پیپلز پارٹی آپ کو ویری ریئر 1-2 ایگزامپل وہ پیپلز پارٹی والوں سے ہم جب بھی بات کریں گے پرفارمنس پہ تو وہ کہیں گے NICVT, جب بھی الیکشن کی بات کریں گے وہ کہیں گے NA-249. ٹھیک ہے NA-249 آپ جیتے, لیکن جو آپ کا پنجاب میں اشر ہوا ہے, جو آپ کا بلوچستان میں ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں کچھ لوگ شامل ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے, وہ ایک الگ چیز ہے. مین تھنگ از دیٹ ان کا اس پارٹی کا بیس ہے انٹیریئر سندھ کہ سارے جو اضلاع, اور یہ حقیقت ہے کہ ان سارے اضلاعوں میں جہاں بھی یہ جیتتے ہیں وہاں پہ یا تو ہم لوگ یہ ہیں یا تو پھر ہم GDA والے ہیں. سر آپ اس سے ڈاکٹر صاحب ایگری کرتے ہیں کہ جو سر کا اوپینین ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ریگارڈنگ اور PTI کے ریگارڈنگ کہ واقعی پیپلز پارٹی نے ڈیلیور نہیں کیا ہے؟ پیپلز پارٹی نے ڈیلیور عوام کو تو نہیں کیا, مگر جو اس کے پارٹی کے ورکرز ہیں اور جو سندھ میں ہوا کیا ہے, دیکھیں اس کے 3 کمپوننٹس ہیں. ایک ہے منسٹر, ایک ہے بیوروکریٹ اور ایک ہے کانٹریکٹر. تو پیپلز پارٹی والوں نے ان تینوں لوگوں کو اپنے گھر میں لے لیا. ٹھیک, تو الٹیمیٹ بینیفیشری ہیں, جو ان کا ووٹر ہے وہ بینیفیشری ہے, اس کا اس سے کوئی تعلق کوئی غرض نہیں ہے کہ روڈ بن رہی ہے نہیں بن رہی, سینیٹیشن ہو رہا ہے نہیں ہو رہا. مال کما رہے ہیں, 11 گریڈ کے لوگ 20 کروڑ کے گھر خرید رہے ہیں. تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ووٹ بینک تو پھر انٹیکٹ رہے گا. انٹیکٹ ہے, بالکل انٹیکٹ ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ان کا ڈائلیٹ ہو ہی نہیں سکتا, چونکہ جو ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہے آف دا بوٹی وہ نیچے تک جا رہا ہے. 5 گریڈ کے لوگ پراڈو میں گھوم رہے ہیں,
میں تو اس انٹرپریٹیشن سے ایگری نہیں کرتا کہ انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا. ہاں ڈیلیور کیا ہے اپنے ووٹ بینک کو, یہ ڈیلیور کرتے ہیں. نوکریاں آپ دیکھ لیں, سوائے ان کے لوگوں کے کسی اور کو نوکری نہیں ملتی. 100% یہ اپنے لوگوں کو نوکری دیتے ہیں, جو ان کے فالوورز ہیں. بھلے ان بیچتے ہیں, اپنے ہی لوگوں کو بیچتے ہیں, کسی اور کو نہیں بیچتے. اس کا مطلب تو یہ بیرسٹر صاحب کے پیپلز پارٹی پھر اگلی باری پھر زردہ 100%. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑے اسٹرانگ ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ہم جس بھی ڈسٹرکٹ میں سندھ کے جاتے ہیں, جو سب سے طاقتور ہے وہ بھی پیپلز پارٹی کا ہے. اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ جو طاقتور ہے وہ بھی پیپلز پارٹی کا ہے. تیسرے نمبر پہ جو طاقتور ہے وہ بھی پیپلز پارٹی کا ہے. پھر چوتھے نمبر پہ یا وہ جی ڈی اے سے ہوتے ہیں یا پی ٹی آئی سے ہوتے ہیں. اور ہر ڈسٹرکٹ کے اندر پیپلز پارٹی والوں کا آپس میں پھڈا چل رہا ہے. ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے ٹکٹ ملے تو میں آؤں, اور وہ ساروں کو پھر اکوموڈیٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں. مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ ایز اے پولیٹیکل ریئلٹی سندھ کے اندر ابھی پاکستان پیپلز پارٹی از ہیئر ٹو اسٹے. لیکن میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ جو پہلے لاسٹ الیکشن کے اندر جس طرح سے یہ سندھ کے اندر جیتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے 1.5 سال کے اندر یہ بڑی حد تک چیلنج بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس کے اوپر لوگ جو ہیں وہ اب ناراض بھی ہو رہے ہیں. اور خاص طور پہ جو پرفارمنس ہے, خاص طور پہ ہیلتھ اور ایجوکیشن کے اندر, اس کے اوپر اس وقت جس طرح لوگ بول رہے ہیں شاید آج سے 5 سال یا 10 سال پہلے وہ شعور نہیں تھا جو آج آ چکا ہے. رائٹ. مخدوم صاحب, جس طرح سے بیرسٹر صاحب نے فرمایا ہے کہ سندھ میں الیکٹیبلز پہ ورک کر رہی ہے پیپلز پارٹی, اگر 2 پاورفل آدمی ہیں تو ایک کو ادھا کیچ کر لیتا ہے, دوسرے کو ادھی کیچ کر لیتی ہے. تو انہوں نے مخدوم محسن کو ابھی تک اپروچ کیا ہے یا صرف آپ کو پی ٹی آئی کر رہی ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے حسین صاحب, کچھ ڈسٹرکٹس میں بیرسٹر صاحب کی بات ٹھیک ہو سکتی ہے, لیکن یہ بھی کہنا کہ نمبر 1 بھی پیپلز پارٹی والا ہے, نمبر 2 بھی پیپلز پارٹی والا ہے. کچھ ڈسٹرکٹس میں, میرے ڈسٹرکٹ پہ آپ چلے جائیں, آپ نوشہرہ ڈسٹرکٹ میں آپ چلے جائیں, آپ گھوٹکی ڈسٹرکٹ میں آپ چلے جائیں, آپ تھر پارکر ڈسٹرکٹ میں آپ چلے جائیں, عمرکوٹ ڈسٹرکٹ میں آپ چلے جائیں, آپ بدین ڈسٹرکٹ میں آپ چلے جائیں, آپ حیدرآباد کے ڈسٹرکٹ میں آپ چلے جائیں, بہت سارے ڈسٹرکٹس ہیں وہاں پہ ایک کافی لوگ سروائیو بھی کر رہے ہیں, 80 ہزار ووٹ اٹھا رہے ہیں. 14 سے 15 ایم پی ایز بھی ہیں ابھی ہمارے, 3 نیشنل اسمبلی کے ممبرز ہیں ایک پارٹی کے. آپ کے کہنے کے مطابق کہ آپ پیپلز پارٹی کو ٹف ٹائم ہم دیتے ہیں. دیکھیں وقت درکار ہوتا ہے. عمران خان نے 97 میں پارٹی بنائی, پہلے دفعہ ایک سیٹ بھی وہ نہیں جیتے. 2002 میں وہ ایک جی ڈی اے کو آپ پارٹی مان رہے ہیں کیا؟ پارٹی جی ڈی اے از اے پارٹی. جی الائنس تو ہے, لیکن الائنس میں پارٹیز نہیں, الیکشنز تو جی ڈی اے کے ٹکٹ پہ ہوگا. صاحب ہمارا آج کا ٹائم ختم ہو رہا ہے. مخدوم محسن صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, بیرسٹر علی طاہر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, ڈاکٹر شہاب امام صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, مظہر عباس صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. جہاں بھی رہیں خوش رہیں, اپنے آپ کو کرونا وائرس سے بچا کے رکھیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.